منقولات.com پڑھیے دنیا بھر کی خبریں اور معلومات دنیا کی مشہور 3 زبانوں میں، اردو، انگلش اور جرمن میگزین کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیو یارک میں یو این پریس نمائندگان کے وفد سے ملاقات ہوئی۔ وزیر خارجہ نے یو این پریس نمائندگان کو پاکستان ہاؤس نیو یارک آمد پر خوش آمدید کہا۔ وزیر خارجہ نے اہم علاقائی و عالمی امور پر پاکستان کے نقطۂ نظر کی وضاحت کی۔ وزیر خارجہ نے افغانستان کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانوں نے گزشتہ 4 دہائیوں میں جنگ و جدل کا سامنا کیا ہے، اب افغانستان میں قیام امن کی امید پیدا ہوئی ہے۔ عالمی برادری کو اس نازک موڑ پر افغانوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پرامن افغانستان پورے خطے کے لیے منفعت کا باعث ہوگا۔ مختوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم گزشتہ 4 دہائیوں سے اپنے محدود وسائل کے ساتھ عالمی برادری کی مالی معاونت کے بغیر 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کی میزبانی کرتے آ رہے ہیں۔ ہماری معیشت مزید مہاجرین کا بوجھ اٹھانے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اگر افغانستان میں صورتحال کشیدہ ہوتی ہے تو پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ ہم نے افغانستان سے مختلف ممالک کی شہریوں، سفارتی عملے اور میڈیا نمائندگان کے انخلا میں بھرپور معاونت کی۔ افغانستان میں پنپتے ہوئے انسانی بحران کے خطرے سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو آگے بڑھ کر افغانوں کی مدد کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دیگر ہمسایوں کی طرح افغانستان میں اجتماعیت کی حامل جامع حکومت کے قیام کا خواہاں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں مفاہمت کا عمل اجتماعیت کی حامل حکومت کے قیام کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم افغانستان میں امن و استحکام چاہتے ہیں۔ طالبان رہنماؤں کی جانب سے سامنے آنے والے ابتدائی بیانات حوصلہ افزا ہیں۔ عالمی رائے کا احترام اور اپنے وعدوں کی پاسداری طالبان کے بہتر مفاد میں ہے۔ میری رائے میں افغانستان کے منجمد اثاثوں کو افغانوں کے لیے کھولنا بہتر ہوگا۔ یہ اعتماد سازی کے لیے اہم اقدام ہو سکتا ہے۔ افغانستان میں موجودہ تبدیلی کے دوران بہت سے مثبت پہلو بھی سامنے آئے۔ اس حالیہ تبدیلی کے دوران خون خرابے اور خانہ جنگی کا نہ ہونا مثبت پہلو ہے۔ طالبان کی طرف سے جنگ کے خاتمے، عام معافی کے اعلان، بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری، خواتین کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے سامنے آنے والے بیانات حوصلہ افزا ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے منصب سنبھالنے کے بعد ہندوستان کو دعوت دی کہ اگر وہ ایک قدم امن کی جانب بڑھائیں گے تو ہم 2 قدم بڑھائیں گے۔ ہندوستان نے اس پیشکش کو قبول کرنے کے بجائے مقبوضہ جموں و کشمیر میں 5 اگست 2019 کی یک طرفہ اور غیر آئینی اقدامات کیے جس نے صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ ہم امن کے خواہاں ہیں۔ آج بھی ہندوستان کے پاس آپشن موجود ہے۔ اگر وہ خطے میں قیام امن کا خواہاں ہے تو کشمیریوں پر جاری مظالم کو بند کرے اور 5 اگست جیسے غیر آئینی اقدامات کو واپس لے۔ ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔